أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. یہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی آیات ہے. فرمایا حقیقت یہ ہے یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں یعنی اچھے کام کریں صالح کام کریں، اسے مان کر پہلے اس کو مانیں، پھر ان کی نیکیوں کی اہمیت ہوگی. بھلے کام کریں جتنے بھی ہیں، انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اجر کبیر کہا گیا. آپ خود سوچیں جس کو اللہ کبیر کہے گا وہ کیا چیز ہوگی. اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے، یعنی یہ قرآن پھر ان کو خبر دیتا ہے کہ یہ خبر سن کے آگے جانا. انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. یہ بہت ہی زبردست بیان ہے قرآن کا. اور یہ ایک واقعہ اگر سامنے رکھا جائے اور اس کو اگر آپ سمجھ لیں جو قرآن بیان کرتا ہے اور بہت ہی سادہ ہے، تو آج پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جتنے واقعات ہو رہے ہیں، خاص کر یہ بڑے لیول پر انٹرنیشنل واقعات اور یہ جنگوں کا جو سلسلہ ہے، یہ آپ بالکل اس کا کنسپٹ آپ کو کلیئر ہو جائے گا یہ مسئلہ کیا ہے. کیونکہ بے شمار لوگ ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، یہ کیوں ہو رہا ہے. تو یہ اگر آپ اس رکوع کو آپ سمجھ لیں تو اس کو حالات کے اوپر جب چسپاں کریں گے تو سارے کڑیاں یہ کھلتی چلی جائیں گی. شروع میں فرمایا اللہ کے نام سے جو بے انتہا رحم فرمانے والا ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد اقصیٰ تک، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں. حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اس انداز سے اپنے نبی کو مخاطب کرتا ہے کہ میرے بندے نے یا میں نے اپنے بندے پر نازل کی، تو یہ بہت ہی شفقت کا اور پیار اور محبت کا انداز ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا اور پیارا رشتہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کی طرح یہود و نصارہ کی طرح نہ بڑھانا جس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کو بڑھایا. مجھے جب بھی یاد کرو عبدہ و رسول، میں اس کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. تو فرمایا تاکہ ہم اس کو کچھ نشانیاں دکھائیں، یعنی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. یہ اللہ کا ایک طریقہ کار ہے اپنے انبیاء کی تربیت کا. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ یا اللہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بالکل ایمان ہے، لیکن میں صرف اپنی آنکھوں سے ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ آنکھوں سے دیکھی چیز اس میں عین الیقین کہتے ہیں. کیونکہ نبی کا منصب بہت بڑا ہوتا ہے، اس نے دعوت دینی ہوتی ہے، پورے یقین کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے، اس میں بال برابر کمی نہیں ہوتی ہے. اور آنکھوں دیکھا حال جب کوئی بندہ بیان کرے تو اس میں وزن زیادہ ہوتا ہے. کوئی سنی بات بیان کرے اس کا معاملہ اور ہوتا ہے، لیکن جب کہے میں نے خود دیکھا، میں دیکھ کے آیا ہوں یہ بات اس طرح ہو رہی تھی، تو اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مشاہدہ کرایا. اسی طرح وہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال مردہ کر دیا، موت ان کے اوپر. پھر ان کا گدھا بھی مر گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور پھر اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا. تو اس طرح بالکل اسی طرح کا یہ انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا معاملہ ہے، جسمانی معراج ہے. اللہ نے اپنی قدرت اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق یہ واقعہ بیان کیا ہے.
اور فرمایا وہ سننے والا ہے، ایک ایک چیز کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ فرمایا ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے ذریعے ایک ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ یعنی یہ آج جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس سے پہلے کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، اور اس کے نازل کرنے کا یہی ہوتا ہے مقصد کہ ہدایت کا ذریعہ بنائے، انسان بالکل سیدھے ہو جائیں اور صراط مستقیم پر چلیں، اپنے مالک اور خالق کے منصوبے کو، جس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، یہ اس منصوبے کے مطابق چلیں اور فرما برداری اختیار کریں۔ تو بتایا کہ اس تاکید کے ساتھ گویا بالکل اس کتاب کا نچوڑ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی، اور اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ یہ نچوڑ ہے، میرے سوا کسی کو کارساز، جس طرح سورہ الکہف کے اندر وہ آیت آپ کے سامنے آتی رہی ہے کہ کیا میرے ان لوگوں نے، کافروں نے، انکاریوں نے یہ گمان کیا کہ میرے بندوں کو افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ میرے بندوں کو یہ اپنا کارساز بنا لے، مشکل کشا بنا لے، حاجت روا بنا لے، میں چھوڑ دوں گا ان کو پھر؟ تو یہاں بھی اسی طرح زور دے کہ بنی اسرائیل کو میں نے کہا تھا، پوری کتاب کے اندر یہ مسئلہ ان کو بیان کیا تھا کہ دیکھنا میرے ساتھ کسی کو اپنا اور کوئی الہ نہ بنا لینا، اور کوئی وکیل نہ بنا لینا، اور کوئی مشکل کشا نہ بنا لینا۔ اور پھر کہا کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو بھی یہی بات بتایا تھا۔ سورہ نوح کے اندر بھی اسی انداز سے یہ مضمون آیا ہے کہ دیکھو آج ایمان کی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، تمہارے وہ بڑے جو آباء و اجداد میں سے کچھ لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے، اگر وہ ایماندار نہ ہوتے تو وہ کشتی میں نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ان کشتی میں بیٹھنے والے مومنوں کی تم اولاد ہو، اور آج جو تم یہاں موجود ہو یہ اس برکت کی وجہ سے، اس ایمان کی برکت کی وجہ سے، ورنہ کسی کافر اور مشرک کو اللہ نے زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ اور آج اسی ایمان کے تم اگر دشمن بن جاؤ گے، نہیں مانو گے، تو تمہیں کیسے چھوڑا جائے گا؟ اتنی سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور فرمایا نوح ایک شکر گزار بندے تھے، جو کوئی شکر گزاری کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بے نیاز ذات ہے۔ فرمایا پھر ہم نے اپنی کتاب میں، یعنی اپنے ایک نوشتے میں، تقدیر میں، علم میں ہم نے یہ بات لکھ دی تھی، ہم نے یہ بتا دی تھی بات بنی اسرائیل کو، ان کو متنبع کیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے۔ یہ شرک سب سے بڑا فساد ہے، یاد رکھیے، اس کو اللہ نے فساد کہا ہے۔ اصلاح ہوتی ہے انبیاء کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، توحید کی دعوت کے ذریعے، اور پھر جب شرک آتا ہے تو ہر طرف فساد پھیل جاتا ہے۔ ساری جتنی یہ قتل و غارت، فحاشی اور جھوٹ، فریب، مکر، جتنی یہ چیزیں ہیں، یہ شرک کے بچے ہیں، شرک کی یہ اولاد ہے سمجھ لیجیے۔ اور ایک دفعہ ایمان خالص ہو جائے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط ہو جائے، اپنے مالک کو اکیلا مالک مان لیں، پھر یہ سارے فتنے فساد ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ فساد برپا کرو گے 2 مرتبہ اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی مرتبہ اس پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا، یعنی جب تم نے کفر و شرک اختیار کیا، تو اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا؟ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے، بڑی طاقت تھے، بڑے جنگجو تھے، اس طرح وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوئے، تمہارے ملک کے اندر گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ تو اس طرح اثر میں اگر آپ دیکھیں کہ جس وجہ سے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے باغیوں کو چڑھایا تھا، اور مسجد، اس دور کی جو مسجد تھی ان کی، اس کو برباد کر دیا تھا ان فوجیوں نے، بالکل وہی کام آج اس امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے وہی انداز اختیار کیا ہے۔ اور جس طرح نبی علیہ السلام کی حدیثیں بھی ہیں کہ اگر بنی اسرائیل 72 میں بٹے تھے، تم 73 میں بٹو گے، بالکل وہی کام کرو گے جو انہوں نے کیا تھا، جس انداز سے وہ گمراہ ہوئے تم بھی اسی طرح گمراہ ہوگے۔ تو اس کے بعد اسی طرح یہ قوم گمراہ ہو گئی ہے، اسی طرح شرک ان کے اندر آ گیا ہے۔ اللہ کے بندوں کو داتا کہتے ہیں، دستگیر کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں، اور ان کے دن مناتے ہیں، کوئی پیدائش منا رہا ہے، کوئی عرس منا رہا ہے، ان کے عرس حالانکہ شادی کو کہتے ہیں، اس انداز سے وہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں، ڈھول ڈھمکے باجے، وہاں کبڈی ہوتی ہے، مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے، چڑھاوے چڑھتے ہیں، گویا ایک عید کا سا سما ہوتا ہے ان کا، اور کفر و شرک کی انتہا کر دیتے ہیں۔ کہیں ان کی نظر و نیاز ہوتی ہے 11ویں کی شکل میں، کہیں 12ویں کی شکل میں، میلاد کی شکل میں، بھی دیکھنا اگلے مہینے یا چند ماہ بعد معاملہ شروع ہونے والا ہے۔ 10 محرم کو جو اس قوم نے کیا ہے، کس طرح نظر و نیاز اور سبیلے اور
مار کٹائی اپنے آپ کو اور گھوڑے کی پوجا، سب کچھ یہ قوم پچھلی قوموں سے بہت آگے چلی گئی ہے۔ انہوں نے اگر بچھڑے کو اپنا معبود بنایا تھا، انہوں نے گھوڑے کو اپنا معبود بنایا ہوا۔ دوسری قومیں اگر مورتیوں کو پوجتی ہیں کھڑا کر کے، یہ اپنے بابا کو مورتی کی شکل میں دبا کے پوجتے ہیں اور پھر ان کو پکارتے ہیں، وہاں چرس اور بھنگ ہے، سوٹے ہیں، یا علی مدد کے نعرے ہیں، یا رسول مدد کے نعرے ہیں، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، صدقے یا رسول اللہ۔ پھر ہر نظام، باطل نظام انہوں نے اختیار کیا، چاہے جمہوریت کا ہو یا دوسرے جتنے نظام ہیں، لیکن نہیں ان کو نظام پسند ہے تو اللہ کا بنایا ہوا پسند جو نظام ہے وہ ان کو پسند نہیں، جو نبی علیہ السلام نے قائم کیا تھا، صحابہ کرام نے جس کو آگے بڑھایا۔ اور اللہ کا ایک ہی پسندیدہ یہ دین ہے اسلام۔ اسلام کے نام سے جو دین ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اہمیت ہے، اور باقی جتنے ادھیان ہیں جس کے اندر گنجائش باقی ہے ان کے شرک کی، کفر کی، سودی نظام بھی چلتا رہے، فحاشی بھی چلتی رہے، فلمیں بھی چلتی رہیں، ڈرامے بھی چلتے رہے، سب کچھ چلتا رہے۔ وہ جو حالی نے کہی تھی کہ سب کچھ کرتے ہیں یہ، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ وہ دوسری قومیں ہیں جو اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرے وہ کافر ہو جاتے ہیں، لیکن کشادہ ہے مومنوں پر یہ راہیں ساری جتنی راہیں ہیں، جو مرضی کریں، شہیدوں کے اوپر جا کے چادریں چڑھائیں، عرس کریں، میلے کریں، ان کا ایمان بگڑتا ہی نہیں ہے۔ تنزیہ انداز میں اس انداز سے کہا تھا، سب کچھ یہ قوم کر رہی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے باغیوں کو چڑھایا، لعنتی قوم کو ان کے اوپر چڑھا دیا ہے۔ وہ جو اسرائیلی ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ ان کو مار کر پٹائی کر رہے، اس سے پہلے عربوں کو انہوں نے مارا تھا، اتنے ممالک مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، چھپتے پھرتے تھے۔ تو ابھی بھی وہاں غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یا کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہر جگہ کفر و شرک کی وجہ سے اور اللہ کے عذاب کے کوڑے ان کے اوپر برس رہے ہیں۔ تو مالک فرماتا ان کو بھی ہم نے اسی طرح کیا تھا، یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا ہی تھا، اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا۔ پھر ان کے اندر توحید کی آواز اٹھی، انبیاء کے ذریعے بنی اسرائیل کے اندر ان کو کہا گیا کہ دیکھو اس غلامی کی زنجیروں سے نکل سکتے ہو اگر تم ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر خالص ایمان اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا، تمہیں اولاد سے نوازے گا، تمہاری قوت کے اندر قوت کو اضافہ کرے گا۔ تو بالکل وہ اللہ نے اپنا وعدہ پھر پورا کر دکھایا کہ اس نے تمہیں مال اور اولاد سے مدد کی، تمہاری تعداد کو پہلے سے بڑھا دیا۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو تمہارے ہی لیے بھلائی تھی، یعنی دیکھا کہ تم نے ایمان عقیدے کو اگر مانا، اپنے مالک کو اکیلا معبود مانا، دیکھو فائدہ کس کو ہوا ہے؟ تمہیں ہوا تھا نا۔ اور اس سے پہلے جب سرکشی دکھائی تھی تو کوڑے کس پر پڑے تھے؟ تو اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ اور جو برائی کی تو اس کی بھی تمہاری ذات ہی کے اوپر وہ ثابت ہوئی تھی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، پھر اس کے بعد 2 چکے وعدے تھے، پھر ان کے اندر کفر و شرک آیا۔ فرمایا تو ہم نے دوسرے تمہارے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور مسجد جو بیت المقدس ہے اس میں اسی طرح گھسے جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں۔ اندازہ لگائیے یہ دوسری مار بھی پھر، کیونکہ اللہ کا ایک ہی انداز ہے کہ تم کفر و شرک کرو گے مار پڑے گی، دنیا کے اندر بھی ذلت اور خواری آئے گی، آخرت میں تو جہنم ہے ہی ہے، یہاں دنیا میں بھی تم سکون کے ساتھ عزت کے ساتھ سر اٹھا کے زندگی نہیں بسر کر سکتے ہو۔ فرمایا تمہارا رب اب پھر تم پر رحم کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی تم پھر ایمان خالص کی طرف آ جاؤ۔ اب یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے مکہ کے اندر، تو تم سرکشی نہ دکھاؤ، مخالفت نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے پھر مخالفت کی ہم اپنے پھر کوڑے کوڑ کر دیں گے۔ اس انداز سے ان کو بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا اگر تم نے پھر اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سابقہ روش کو پھر سزا کو پھر ہم اس کو دہرائیں گے۔ اور پھر یہ وعدہ بھی پورا ہو گیا ہے، تیسرا وعدہ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، مخالفتیں کی، اور اس کے بعد ان یہودیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا تھا بنو قریظہ کے ساتھ، اور اس سے پہلے جتنے یہ خیبر کے جن کو وہاں سے نکالا گیا اور دوسروں کو غلام بنایا گیا، اور ان کے 700 ان کے جو جنگجو قسم کے لوگ تھے ان کو ایک دن کے اندر ان کی گردنیں اڑا دی گئی، اور وہ جانتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا یہ کچھ ہونے والا، ان کے اوپر عذاب کا اس طرح کوڑا برسے گا۔ یہ تیسرا کوڑا برسا ان کے اوپر۔ اور فرمایا کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ ساتھ ہی بتایا کہ یہ جو اتنی بڑی سزا محسوس ہو رہی ہے یہ تو بہت تھوڑی ہے، آگے جو پروگرام اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہو جہنم کو ایک بہت بڑا گویا ایک پریشر کوکر ہے، قید خانہ ہے، جیل ہے، جس میں آگ ہی آگ ہوگی اور خون اور پیپ کی وادیاں ہوگی، وہاں تمہیں اسی جرم کی وجہ سے اور بناؤ اللہ کے علاوہ الہ، اور بناؤ ان کو معبود بناؤ، کارساز بناؤ، اور یہ دنیا میں بھی تمہیں ذلت و خواری دیکھنی پڑے گی، اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ کے اندر جانا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیے میرے بھائیوں کس طرح قرآن اس مسئلے کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے،
اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیتیں وہ آ رہی جس میں بتایا گیا حقیقت یہ کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، سادہ سی بات ہے، کیا جاتا ہے کہہ دو اللہ کے بندوں میرا اکیلا معبود ہے، بس وہ میرا داتا ہے، وہ میرا دستگیر ہے، وہ میں اس کی فرما برداری کروں گا، جو اس کا حکم ہے سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا، میں آگے سے اعتراض نہیں کروں گا اور نافرمانی نہیں کروں گا، بلکہ شوق کے ساتھ بڑی احترام کے ساتھ اپنے مالک اور خالق کی فرما برداری کرو۔ یہ چند دنوں چند لمحوں کی یہ زندگی ہے، یہ ٹیسٹنگ پیریڈ ہے، یہی آزمائے جا رہے ہو کہ اللہ کے فرما بردار ہو یا نافرمان ہو۔ اور فرما برداروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بہاریں تیار کر کے رکھی ہیں، وہ جنت جس میں جانے کا شوق ہے وہ فرما برداروں کے لیے ہے، اور نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بیان ہے اللہ کے بندوں، اس کی تناظر میں اگر آپ اس موجودہ صورتحال کو دیکھیں گے بالکل بات واضح ہو جائے گی۔ اسی لیے اپنی قوم کو ہم بار بار یہی کہتے ہیں، ہماری دعوت اسی نقطے کے اوپر ہے کہ لوگوں تمہاری کتنی پریشانیاں ہزار تمہارے مسائل ہیں، تم ایک دفعہ اللہ کے اوپر ایمان اپنا بالکل سچا کر لو، اور یہ شرک اور کفر کے جتنے اڈے ہیں، یہ مزار ہوں، یہ مورتیاں ہوں، یہ جتنے جمہوریت کا سسٹم ہو یا تعویذ گنڈا ہو، جتنی شرک کی قسمیں، ان کو ٹھوکر سے پیچھے ہٹاؤ جنہوں نے اللہ کی رحمت کا راستہ روکا ہوا ہے، اور مسلک پرستی سے نکلو، فرقوں سے نکلو، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے نکل کر ایمان کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، دین کو اللہ کے لیے اختیار کرو، اذانیں اللہ کے لیے، 2 پیسوں کے لیے، تنخواہ کے لیے نہیں، اور امامت بھی اللہ کے لیے کرو، نماز پڑھنا بھی اللہ کی عبادت ہے، پڑھانا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ آج دین پوری طرح ایک پیشہ بن گیا ہے، سارے دین سے کما رہے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، دوسروں کی مسجدوں پر قبضے کرتے ہیں، ایک دین تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور وہ خالص دین جس کے اندر پورا ایک ماڈل موجود ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ اکرام کا طریقہ، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، پوری ایک روشن زبردست قسم کی ہماری تاریخ ہے، اور سمجھ میں آنے والی ہے، اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جب تک اس کو عمل نہیں کرو گے، دین کو، قرآن کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرو گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔